نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتاکم من کل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، جس نے وہ سب کچھ تمہیں دیا جو تم نے مانگا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو نفع اور فائدہ پہنچائے۔ ترمذی کی یہ حدیث ہے۔ ناظرین کرام، کچھ دنوں سے ہم آپ سے اپنے خیالات شیئر کر کے آپ کے ایک گوش گزار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیسے ایک مسلمان کے مراسم عبودیت اسے اقامت دین کی جد و جہد کا زاد راہ فراہم کرتے ہیں۔ باجماعت نماز محض رکوع و سجود کا نام نہیں بلکہ یہ ایک سماجی مشق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے تھے، فرض سلام پھیر دیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیوں کی جانب رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، جیسا کہ آج بھی ہم دیکھتے کہ امام صاحبان یہ کرتے ہیں، یہ اسی سنت کی پیروی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دیکھا کرتے تھے کہ آج کون نماز میں شریک ہے اور کون نماز میں شریک نہیں، اور اگر کسی فرد کو نماز میں شریک نہ پاتے تھے تو صحابہ کرام سے دریافت کیا کرتے تھے کہ خیریت ہے، آج وہ صاحب کیوں نہیں آئے، اور اگر کوئی انہیں عذر لاحق ہوتا تھا تو اس کو دور کرنے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج بھی یہ نماز وہی کام انجام دیتی ہے، وہی تربیت ہمیں دے رہی ہوتی ہے۔ اگر اس کو اسی روح کے ساتھ جو ہے ادا کیا جائے تو وہ روح پھر بیدار ہو سکتی ہے، جسے کہ شاید آج اونگ آ گئی ہے۔ روزے میں ہم دیکھیں تو بھوک کی پیاس کی مشقت سے اللہ رب العزت کے محبوب اپنے محبوب کے ادا کیے گئے ان کلمات کو یاد کرا رہا ہوتا ہے کہ جنہیں عمل زندگی میں آج ہم بھلا بیٹھے ہیں۔ اس کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑتا ہے، اور جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا اللہ اس کی حاجت پوری کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی کسی پریشانی کو دور کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور کرے گا، اور جو شخص کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ بخاری و مسلم میں حدیث آئی ہے، ابن عمر اس کے راوی ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دن بھر انسان کو بھوکا پیاسا رکھنے سے مومن کا رب یہ چاہتا ہے کہ آسودہ حال کو جب گرمی میں بھوک اور پیاس کی شدت ستائے اور وہ کھانا اور پانی نہ پا سکے تو روزے کی حالت میں محنت کرتے ہوئے جب بھوک چمکے اور کھانا نہ کھا سکے تو اس کو احساس ہو کہ میرا نادار بھائی جب پیاسا ہوتا ہے تو اس پر کیا بیتتی ہوگی، اور جب بھوک سے اس کے بچے بلبلاتے ہوں گے تو وہ کیسے بے چین ہوتا ہوگا۔ ہم کو تو روزے میں امید رہتی ہے کہ وقت افطار اعلیٰ سے اعلیٰ کھانے کو مل جائے گا، اعلیٰ سے اعلیٰ مشروبات پینے کو ہمارے منتظر ہوں گے، لیکن ایک تنگ دست مسکین فقیر بھائی کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پیاس کی شدت میں کب پانی اس کے گلے سے اترے گا، اور نہ جانے کب وہ کھانے سے اپنے بچوں کے پیٹ کی دوزخ کو ٹھنڈا کر سکے گا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ دوسروں کی بھوک اور پیاس اس احساس کو ہمارے اندر زندہ کرتا ہے روزہ، وہ تربیت ہمیں مل رہی ہوتی ہے۔ حج کو دیکھیں تو حج میں ایک لباس پہنا کر جب امیر اور غریب کا فرق ختم کر دیا جاتا ہے، وہیں ایک صاحب حیثیت کی تربیت بھی کی جا رہی ہوتی ہے کہ اعلیٰ پوشاکیں پہننے والے دیکھ کہ آج 2 کپڑوں کے لباس میں تجھے کیسا محسوس ہو رہا ہے، اور یہ تجھے محض 5 دن پہننا ہے، جبکہ تیرے دوسرے ضرورت بھائی اور بہن کیسے زندگی گزارتے ہوں گے جب 5 دن تو کیا 5 سالوں تک بھی انہیں کوئی امید نظر نہیں آتی۔ ایک حاجی کے مینا کے خیموں میں گزارنے والے روز و شب عام مسلمانوں کی طرز زندگی کی جانب اسے توجہ مبذول کرا رہے ہوتے ہیں، جن کی عمومی زندگی میں یہ خیموں کی زندگی بھی خیال و خواب کے سوا کچھ نہیں ہوتی۔ مزدلفہ کی رات کھلے آسمان کے نیچے ایک مسلمان کے احساس کو جھنجھوڑ رہی ہوتی ہے کہ تیری تو یہ ایک ہی رات ہے جو ایسے گزر رہی ہے، لیکن تیرے کتنے ہی بھائی اور بہن ایسے ہیں جن کا سر چھپانے کے لیے کوئی صاحبان بھی میسر نہیں۔ تو یہ حج گویا کہ وہ تربیت فراہم کر رہا ہے جس میں بھائیوں کا، ہمیں بہنوں کا، جو ہمارے امت کے بھائی بہن ہمارے بچے ہیں،
ان کا احساس ہمارے اندر زندہ ہو کہ جن کو یہ سہولیات میسر نہیں ان پر جو ہے باقی ایام میں کس طرح بیتتی ہوگی۔ اور میرے دوستوں اور بھائیوں، زکوٰۃ جو کہ دوسروں کو تکلیف کا احساس زندہ کرتی ہے ہمارے اندر، وہ یہ کہ زکوٰۃ تو نام ہی ہمیں پتہ ہے کہ ایک دوسرے کو اپنے مال میں شریک کرنے کا نام ہے، تاکہ دوسرے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دور کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام عبادات کو ان کی روح کے ساتھ کرنے کی، ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔